آپ کو دو نمبریاں بتانی ہے جو لونڈے لپاڑے ہیں، کچھ ان کا بھی آج ذرا پوسٹ مارٹم کرنا ہے۔ زمان پاک کے باہر جو کارکن وغیرہ تھے انہوں نے سامان اپنا لپیٹنا شروع کر دیا۔ عمران خان صاحب جو ہے وہ اسلام آباد شفٹ ہونے 200 پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جو ہے نا وہ اس وقت زیر حراست ہیں۔ بھائی ہمیں تو آپ لوگ نے بتایا تھا کہ روزانہ کے حساب سے 200 ہونے۔ علیمہ خان صاحبہ ان کی امریکی ایوان نمائندگان کے اسپیکر کیون میکارتھی کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے۔ یار امریکہ نے تو سازش کی تھی بھائی، ہم کوئی غلام ہیں؟ اینکر پرسن عمران ریاض خان رات کی تاریکی میں اسلام آباد میں ایک بریگیڈیئر سے ملاقات میں معافی تلافی اور منتیں کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، گرفتاریوں کے لیے آج ملتان کی باری ہے جناب، اور ملتان کی طرف تمام نظریں۔ ملتان کے جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں وہ تو آلریڈی اندر جا چکے ہیں، اور جب وہ اندر گئے تھے تو اس کے بعد ظاہری بات ہے ان کے بچوں نے جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر اپیل بھی دائر کی کہ جناب یہ کہاں لے گئے ان کو، ہم سے ملاقات ان کی کروائیں۔ فواد چودھری صاحب نے بھی اعتراض کیا کہ بھائی علامتی گرفتاری تھی ہے کہ طریقہ ہے تسی تو واقعی گرفتار کر لیا۔ تو بہرحال ملتان کی باری ہے۔ ملتان سے اب امپورٹنٹ بات پتہ کیا ہے؟ ملتان سے یہ بات ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے اپنے صاحبزادے زین قریشی، جو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کابینہ کا بھی حصہ تھے، عمران خان صاحب کی کابینہ کا حصہ تھے، اور خود بھی ایم این اے رہ چکے ہیں، وہ خود اب گرفتاری دیتے ہیں یا نہیں دیتے، ان کا تعلق بھی ملتان سے ہے۔ تو ملتان جو ہے وہ بڑا فوکس رہے گا۔ ڈوگر صاحب ہیں وہاں پہ، ان کے جو چیف وپ بھی تھے پاکستان تحریک انصاف کی قومی اسمبلی میں، وہ گرفتاری دیتے ہیں یا نہیں۔ تو ملتان کی طرف فوکس ہے۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ کو بتائیں گے کہ کس کس نے گرفتاری دی اور کس کس نے نہیں دی، کیونکہ پنڈی کے اندر جو ہے وہاں سے تو ہم نے دیکھا زلفی بخاری صاحب نے گرفتاری دی، وہاں سے کیا کہتے ہیں انہوں نے فیاض الحسن چوہان صاحب نے گرفتاری دی، تقریباً 50 کے آس پاس لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں وہاں سے، جو ایون دو یہ نمبر بہت کم ہے۔ شیخ رشید صاحب نکل گئے، عامر کیانی وہاں سے نکل گئے، شیخ رشید صاحب کے جو بھتیجے ہیں وہ وہاں سے نکل گئے، انہوں نے گرفتاری نہیں دی۔ البتہ انہوں نے کیا کہتے ہیں جو ان کے دیگر رہنما ہیں ان کی جانب سے گرفتاری ہوئی ہے، تو لیکن کچھ رہنما جو ہیں بیچ میں سے نکل گئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ملتان کی کیا صورت ہے، لیکن اور بہت سی امپورٹنٹ خبریں ہیں۔ آپ کو دو نمبریاں بتانی ہے جناب پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، ان کے جو لونڈے لپاڑے ہیں کچھ ان کا بھی آج ذرا میں نے تھوڑا سا پوسٹ مارٹم کرنا ہے۔ مجھے 2-3 دن سے میں نوٹ کر رہا تھا ایک چیز، وہ ذرا ان کا بھی آج پوسٹ مارٹم کرنا ہے تھوڑی دیر میں۔ سب سے پہلے ذرا ایک خبر نیب کے حوالے سے میں دینا چاہوں گا۔ آفتاب سلطان صاحب چیئرمین نیب جنہوں نے استعفیٰ دیا تھا، اب اس کے بعد ظاہر شاہ صاحب جو ہیں، یہ ظاہر شاہ جو ہیں یہ ایڈیشنل ڈائریکٹر کے عہدے کے اوپر جو ہے وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے، ان کو فی الحال ایک ایڈیشنل چارج جو ہے وہ دیا ہے جب تک ایک نیا چیئرمین نیب جو ہے وہ تعینات نہیں ہوتا، تو فی الحال جو ہے وہ اس کرسی کو جو ہے فی الحال وہ سنبھالیں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور خبر جناب، میں ذرا پاکستان تحریک انصاف کے پرو اکاؤنٹس جو ہوتے ہیں، یہ پرو اکاؤنٹس ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا یہ پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹس ہیں، یہ پرو اکاؤنٹس ہیں، اور جو لونڈے لپاڑوں نے بنائے ہوتے ہیں بیسکلی، بہت سے بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہ بیسکلی ایک اکاؤنٹ ہے جو پی ٹی آئی شارٹس کے نام سے جو ہے وہ بنا ہوا ہے، اور یہ زیادہ تر جو ہے وہ نون لیگ کے حوالے سے فضول قسم کی چیزیں، گھٹیا قسم کی گفتگو زیادہ تر جو ہے اس کو پروموٹ کرتے ہیں۔ یہ بنے ہوئے بہت سے پیجز بنے ہوئے ہیں، لیکن یہ ایک پرٹیکولر پیج جو ہے یہ میں اس کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ تصویر بنائی اور شارٹس کے اندر، اور اس میں جو ہے ایک خاتون، یہ جو تصویر ہے جو لال کوٹ میں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ اینکر پرسن ہے نیلم اسلم۔ یہ پہلے سما میں ہوتی تھی، اس کے بعد یہ جی این این چلی گئی تھی، اور اب یہ پاکستان میں نہیں ہوتی، یہ پاکستان سے باہر جو ہے وہ موجود ہیں۔ ان کی تصویر لگا کے تو انہوں نے یہاں پہ ایک کوٹ لکھا، مریم صفدر جس نے اپنی بچی حلال پیدا نہیں کی وہ عمران خان پر بکواس کر رہی ہے، یہ کوٹ وہاں پہ انہوں نے لکھ دیا، اور اوپر لکھا ہوا ہے ویسے مریم کی 4 مہینوں والی بیٹی کی شکل صفدر سے کم قطری سے زیادہ مل رہی ہے۔ مطلب گھٹیا گندی ترین قسم کی جو کانٹینٹ ہے نا وہ اس طرح یوں کر کے بنایا جاتا ہے اس پیج کے اوپر۔ صرف ایشو یہ ہے کہ اس چیز کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے، اس چیز کو اوتھینٹیکیٹ کرنے کے لیے انہوں نے نیلم اسلم کی تصویر بھی جو ہے وہ ساتھ لگا دی۔ نیلم اسلم نے ایکچولی اس کے اوپر جو ہے وہ کافی پروٹیسٹ کیا، اپنے فیس بک پیج کے اوپر بھی انہوں نے لکھا کہ جی پی ٹی آئی کی یوٹیوب بریگیڈ سے درخواست ہے اپنی ماؤں بہنوں بھائیوں اور باپوں کی کہانیاں دنیا کو سناتے وقت میری تصویر نہ لگائیں۔ تو مطلب انہوں نے کافی اس بات کے اوپر جو ہے اعتراض کیا۔ یہ ایک نیا پیٹرن جو ہے وہ آل اوور دا سوشل میڈیا میں نے نوٹ کیا ہے، اینڈ پلیز میں چاہوں گا میں اس کیس کو جو ہے ایک ٹیسٹ کیس بنا کے میں اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ مختلف اینکروں کی تصویریں لگا کے ایویں اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی گھٹیا چیز لکھ کے، اور اس کے بعد اس کو اوتھینٹیکیٹ کرنے کے لیے کہ ہاں جی دیکھیں انہوں نے یہ بات کی ہے،
نیلم جس قسم کی ایک پڑھی لکھی لڑکی ہیں وہ اس قسم کی گھٹیا اور بازاری قسم کی لینگویج یوز ہی نہیں کر سکتی. تو برائے مہربانی اس ٹرینڈ سے بچیے. اور زیادہ تر یہ گند بلا جو ہوتا ہے نا, میں زیادہ تر میں کہوں گا, سارا نہیں کہوں گا کیونکہ نون لیگ کی کچھ پیجز کی طرف سے بھی میں نے اس طرح کی حرکتیں دیکھی. کئی دفعہ مجھے کوٹ کیا جاتا ہے, کئی دفعہ میرا نام میری تصویر لگا کے ایویں کوٹ کر دیا جاتا ہے جبکہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہوتی. تو یہاں پہ بھی جو ہے اس طرح نیلم کی تصویر لگا کے جو ہے نا یہ اس کو کوٹ کر دیا گیا. تو برائے مہربانی ذرا ایک دفعہ دیکھ لیا کریں, یہ کئی دفعہ جو ہوتا ہے یہ فیک ہوتا ہے. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز مجھے ایکچولی نوید صاحب ہوتے ہیں, نوید رحمان, اسلام آباد کے اندر یہ بھی ایک جرنلسٹ ہیں. انہوں نے ایک نیا ٹرم جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا ہے, اور وہ انہوں نے ایکچولی میں نے ٹویٹر کے اوپر جو ہے ان کی ٹویٹ پڑھی, یوتیوبرز. انہوں نے کہا یہ یوتیوبرز جو ہیں وہ کدھر ہیں سارے. تو میں نے کہا یار یہ بڑا زبردست آپ نے لفظ نکالا یوتیوبرز. تو یہ یوتیوبرز بیسکلی اس کی اردو جو ہے وہی ہے لونڈے لپاڑے. تو انہوں نے یہ میرے ذہن میں ایکچولی یہ لفظ دیکھنے کے بعد جو ہے نا میرے ذہن میں ایک سوال آیا, اور میں یہ آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہوں گا کہ عمران خان کی دن رات چمچا گیریاں کر کے, تعریفوں کے پل باندھ کے, صبح سے لے کے شام تک, یہ شاید اپنے سگے رشتہ داروں کی وہ تعریفیں نہیں کرتے جو عمران خان کی تعریفیں کرتے ہیں. اور تم لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ یہاں پہ جو ہے جیل بھرو تحریک شروع ہوئی ہوئی اور تم لوگ باہر بیٹھے ہوئے سارے؟ کتنا ڈالر, کتنا لاکھوں روپے آپ لوگوں نے عمران خان کی تعریفیں کر کر کے بنایا ہوا ہے. ایک ایک ویڈیو کے اوپر لاکھوں کے ویوز آپ لوگوں نے سمیٹے ہوئے ہیں. دنیا جہان کی بکواس آپ لوگوں نے کی بھی ہے. ان کے جتنے جو سیاسی جماعتیں یا سیاسی رہنما جو ان کے خلاف ہوتے ہیں, عمران خان کے خلاف مٹی پلید کر کے آپ لوگ ان کی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے حوالے سے گھٹیا ترین زبان, میں 2-4 کی میں ابھی ریسنٹلی میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کیا زبان استعمال کی ہوئی تھی. لیکن آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ آپ لوگ جو ہے جب اپریل کے اندر وہ تحریک عدم اعتماد جب آئی تھی تو حقیقی آزادی کے ہیش ٹیگ چلا کے انگلیاں تھک گئی تھیں ان کی. اور اب جب جیل بھرو تحریک کی بات رہی ہے نا تو پتلی گلی سے سارے نکل گئے. عمران خان صاحب کو چاہیے ان سب کو ذرا لائن حاضر کریں, اور وہ جو ہیڈ لونڈا پاڑا رکھا ہوا ہے نا وہاں پہ زمان پاک میں, اس کو کہیں کہ یار کدھر ہے تیری ساری بریگیڈ؟ جب مجھے ان لوگوں کی ضرورت ہے, جب ان لوگوں کو جیلوں کے اندر جانا چاہیے مجھے سپورٹ کرنے کے لیے, تو پتلی گلی سے سب نکل گئے. پیسہ تو بڑا بنایا میرے نام کے اوپر, دنیا جہان کی تعریفیں کر کر کے. اب جب اصل میں جو ہے وہ ہمت اور جرت دکھانے کی بات ہے یہ تو سب کے سب نکل گئے. اور صرف وہ نہیں, میں تو بلکہ ان کے اور بھی لوگ کہوں گا جو ان کے اپنے پی ٹی آئی کے اپنے آفیشل, جس طرح وہ ارسلان بیٹا غداری کے ساتھ جوڑ دو وہ بھی غائب. ٹھیک ہے, اسی طرح وہ ایک ہیڈ لونڈا پاڑا ہے وہ بھی غائب. آئیں نا میدان میں آئیں, جائیں ذرا جیل کا چکر لگائیں. شاہ محمود قریشی, اسد عمر, فیاض الحسن چوہان, یہ لوگ آپ لوگوں سے, وہ صداقت علی عباسی, یہ آپ لوگوں سے بہت بہتر رہے ہیں کہ یہ کم از کم گئے تو ہیں. میں آج فواد چودھری صاحب کا ایک میں بیان دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا جی 200 پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جو ہے نا وہ اس وقت زیر حراست ہیں. اور بھائی ہمیں تو آپ لوگوں نے بتایا تھا کہ روزانہ کے حساب سے 200 ہونے, ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا. تو بدھ سے کہانی شروع ہوئی ہے. اگر آپ کے مطابق بدھ, جمعرات, جمعہ, ہفتہ, آج چوتھا دن ہے, چلیں آج کی میں ابھی نکال دیتا ہوں 3 دن, وہ کم از کم آپ کے اپنے کہنے کے اوپر تو 600 ہونے چاہیے تھے, جو کہ کچھ بھی نہیں ہے. 600 کچھ بھی نہیں ہے. ابھی تک پورے پاکستان سے صرف 200 لوگوں نے گرفتاریاں دی ہیں بس. ایڈا پیڑا رزلٹ. میں بیٹھ کے اس کی پرسنٹیج دیکھ رہا تھا, میں نے بلکہ اپنی ٹیم کو کہا ہوا ہے میں انشاءاللہ اگلے ویلاگ کے اندر اس کا نکالوں گا کھاتا, کہ لاہور اور پنڈی اسلام آباد سے آپ لوگوں نے کتنا لاکھ ووٹ لیا تھا پچھلی دفعہ, اور ابھی تک صرف 200 بندوں نے گرفتاریاں دی ہیں. یہ کیسا رزلٹ ہے یہ؟ وہ اور کچھ نہیں ہے. تو میں دوبارہ کہوں گا یار لونڈے لپاڑے انہوں سارے انہوں اندر کرو. ان سے کہو یار تم لوگ ٹویٹر کے اوپر جو حقیقی آزادی لکھنے کے لیے تو بڑے تم لوگ ماسٹر ہو, ہتھکڑی پہنو نا ادھر آ کے, بیٹھو جا کے وینوں کے اندر. کیا اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ یوٹیوب کی ویڈیوز نہیں بنیں گی تو پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ویسے صبح شام ان سے چمچا گیری آپ کروا لیں ہیں, جب عملی کوئی کام کرنے کا موقع آیا تو نکل گئے سارے ہیں. اے ہوئے, شرم نہیں آتی ان لوگوں کو ایمان سے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جناب یہ ہے کہ بینکنگ کورٹ کے اندر جو ہے وہ آج سماعت ہوئی تھی عمران خان صاحب کے حوالے سے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پہلے اس معاملے کے اوپر سماعت ہوئی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہے وہ 28 فروری تک کا ان کا پاس ٹائم ہے. 28 فروری کو اپنے آپ کو بینکنگ کورٹ کے اندر جو ہے وہ آپ اپیئر ہوں وہاں پہ. بینکنگ کورٹ میں اس کے بعد سماعت ہوئی تو بینکنگ کورٹ نے جو ہے وہ 28 فروری تک کا عمران خان صاحب کو ٹائم دیا ہے. اب اسی سے ریلیٹڈ ایک اور خبر یہ ہے کہ مختلف چینلز کے اوپر یہ خبر چلی ہے
کہ زمان پاک کے باہر جو کارکن وغیرہ تھے انہوں نے سامان اپنا لپیٹنا شروع کر دیا. یہ ویڈیو بھی جو ہے یہ سامنے آ گئی ہے, اور انہوں نے سامان اپنا جو ہے وہ لپیٹنا شروع کر دیا ہے. ٹینٹ شینٹ وغیرہ جڑے لگے سن وہ بند ہونے لگے نے. تو ویسے مطلب زمان پاک کے باقی لوگ جو ہے نا وہ سکھ کا سانس لیں گے, کیونکہ انہوں نے جتنی پرابلمس کریٹ کی ہوئی تھیں, تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ مصیبت جو ہے نا یہ ختم ہوگی. اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ موسٹ پرابلی شاید عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد شفٹ ہونے کا سوچ رہے ہیں, واپس بنی گالہ کے اپنے گھر میں. اور میں نے آپ کو, اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ لاہور ہائی کورٹ گئے تھے تو میں نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ اب آپ چونکہ اس کورٹ میں آ گئے ہیں تو باقی کورٹس کے اندر بھی جو ہے نا اب پیش ہونے کے حوالے سے آپ کے اوپر پریشر جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. تو 28 تاریخ جو ہے موسٹ پرابلی عمران خان صاحب خود فزیکلی شاید اب بینکنگ کورٹ کی اندر سماعت میں خود اپنے آپ کو شامل کرنا چاہ رہے ہیں, وہاں پہ خود حاضری دینا چاہ رہے ہیں, جس کی وجہ سے اب یہ خبر آ رہی ہے کہ موسٹ پرابلی یہ وہاں پہ شفٹ ہو جائیں گے. اچھا, اس کے علاوہ ایک ویڈیو فوٹیج جو ہے وہ سامنے آئی ہے, اینڈ اٹ از اے ویری سیریس میٹر. معاملہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی سابق رکن اسمبلی سمابیہ طاہر صاحبہ. یہ جب کل گرفتاریاں وغیرہ ہو رہی تھیں ادھر پنڈی اسلام آباد میں, تو وہاں پہ یہ اپنے باڈی گارڈز کے ساتھ, اپنے کارکنوں کے ساتھ جو ہے وہاں پہ موجود تھیں. وہاں پہ ایک صحافی ہیں طیب گوندل, ان کے اوپر جو ہے وہ تشدد کیا گیا, اور یہ ویڈیو فوٹیج بھی جو ہے وہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. یہ بیسکلی راول پنڈی کے کمیٹی چوک کے اوپر جو ہے یہ وہ کوریج کر رہے تھے وہاں پہ ریلی کی, تو اس دوران جو ہے ان کے اوپر تشدد کیا گیا, ان کو موبائل توڑ دیا گیا, اور یہ انہوں نے الزام لگایا کہ ان کا پرس بھی چھین لیا گیا. باقاعدہ طور پہ اس کی اب یہ ایف آئی آر بھی جو ہے وہ کٹ گئی ہے. یہ ایف آئی آر کی کاپی جو ہے یہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. تو ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہوئی ہے, وچ از کوائٹ انفارچونیٹ. ویسے تو مطلب یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ صحافیوں کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی کی گئی ہو پاکستان تحریک انصاف کی ریلیوں کے اندر یا جلوسوں کے اندر. یہ ایک اور انسیڈنٹ جو ہے وہ اس طرح کا سامنے آیا ہے, اور اس کے بعد آپ یہ ان کی تصویریں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زد و کوب جو ہے وہ ان کو کیا گیا ہے. تو ایک معاملہ جو ہے وہ یہ ہے. اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ ہے جی, امریکہ میں عمران خان صاحب کی جو بہن ہے علیمہ خان صاحبہ, ان کی امریکی ایوان نمائندگان کے اسپیکر کیون میکارتھی کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے, اور پاکستان کی سیاسی صورتحال کے اوپر گفتگو ہوئی ہے. اس میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عاطف خان صاحب بھی بتایا جاتا ہے موجود تھے, جیو نے اس کو رپورٹ کیا ہے. اور پاکستانی امریکن ریپبلکن جاوید انور نے اسپیکر میکارتھی سے چند ہفتے پہلے بھی ملاقات کی تھی, اور جاوید انور جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے انتہائی قریبی سمجھے جاتے ہیں. یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ کیوں ملاقاتیں کر رہے ہیں یار. امریکہ نے تو سازش کی تھی بھائی, امریکہ نے تو آپ کی حکومت گرائی تھی, تو یہ علیمہ خان صاحبہ کیوں ملاقاتیں کر رہی ہیں وہاں پہ جا کے امریکی آفیشلز کے ساتھ؟ ہم کوئی غلام ہیں؟ ہم کوئی غلام ہیں؟ ہمیں سمجھا کے پک گئے 60 جلسے آپ نے کر دیے, دنیا نو تسی پاگل کر کے رکھتا. بہن آپ کی جا کے وہاں پہ امریکہ میں ملاقاتیں کر رہی ہیں. یہ واٹ از دس؟ وہ جس طرح سہیل وڑائچ صاحب کہتے ہیں کہ یہ کھلا تضاد نہیں ہے. کیا جواب دینا ہے اب جا کے وہ لوگ وہ جنہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ لگایا ہوا تھا اپنی گاڑیوں کے اوپر جو اسٹکر لگایا ہوا تھا, اور کی کریے وہ ناٹ کو کاٹ کے یس لکھ دیں وہاں پہ. لیکن سوری میں تو بھول گیا, مجھے ایکچولی میرا سافٹ ویئر نہیں اپڈیٹ ہوا نا, مجھے اپڈیٹ میں یہ اس بات کا بھول گیا کہ آپ لوگوں نے تو کہہ دیا کہ نہیں یہ تو جنرل باجوہ سے کام شروع ہوا تھا, انہوں نے امریکہ ننا منا سا کاکا بیچارہ اس کو تو کچھ سمجھ نہیں آتی, باجوہ صاحب نے اس کو حسین حقانی کے تھرو کنونس کر لیا تھا, تو پھر امریکہ بھی ساڑھے خلاف ہو گیا. ایکچولی یہ سٹوری ہوئی تھی. مطلب وہ امریکہ جو پوری دنیا کی اکانومی کے اوپر جو اپنے پنجے گاڑ کے بیٹھا ہوا ہے, اس کو حسین حقانی جیسا بندہ یا جنرل باجوہ جیسا بندہ جو ہے وہ کنونس کرنے میں کامیاب ہو گیا. کیا کمال تھیوری ہے, بہت اچھے, بہت اعلیٰ, بھی بہت اعلیٰ. تو اور یہاں پہ جو ہے وہ بیٹھ کے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اور یہ تصویر بھی جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک بڑا عجیب قسم کا الزام لگایا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان اور فاؤنڈنگ ممبر عبدالصمد یعقوب صاحب کی جانب سے. انہوں نے بڑا ایک عجیب قسم کا الزام لگایا اینکر پرسن عمران ریاض خان کے اوپر. انہوں نے ٹویٹ کیا, تصویر عمران ریاض خان صاحب کی لگائی, اور انہوں نے کہا جی ٹکر کے لوگ رات کی تاریکی میں اسلام آباد میں ایک بریگیڈیئر سے ملاقات میں معافی تلافی اور منتیں کرتے ہیں. حضور آپ اپنی ملاقات کی وضاحت کریں جو آپ کی درخواست پر ہوئی. انہوں نے یہ الزام لگایا ہے. یہ بہت بڑا الزام ہے جو انہوں نے عمران ریاض خان صاحب کے اوپر لگایا ہے. آئی ہوپ کہ عمران ریاض صاحب جو ہیں اس کا جواب ان کو ضرور دیں گے کہ کیا یہ صحیح بات ہے یا یہ غلط ہے. اور میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ملاقاتوں کا مطلب قطعی طور پہ کچھ یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ کی ملاقات ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو چینج کر لیا ہے. کسی بھی صحافی کے لیے جو ہے ملاقاتیں ایک عام چیز ہوتی ہے, چاہے وہ مطلب جج ہو, جنرل ہو یا سیاستدان ہو, ایک دیٹس اے ویری روٹین میٹر. تو لیکن اس کے اندر جب بغیر کسی ثبوت کے یہ الزام لگا دینا کہ جناب کو معافی تلافی انہوں نے کروانے کی کوشش کی ہے, دس از اے ویری سیریس ایلیگیشن.
تو آئی ہوپ عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ اس بات کا جواب ضرور دیں گے. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے جناب کہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے قومی اسمبلی کے کسی بھی رکن کو قومی اسمبلی کے آڈیٹوریم میں داخل ہونے اور کارروائی میں شرکت کی اجازت نہیں دی جائے گی. اور جنہوں نے اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی جانب سے ان کے استعفوں کی منظوری کے نوٹیفیکیشن کی وجہ سے رکنیت کھو دی، جیسا کہ الیکشن کمیشن نے جمعے کے روز ان کی خالی کردہ نشستوں پر ضمنی انتخاب معطل کر دیا ہے. یہ کہا گیا جی اسلام آباد کے 3 حلقوں میں شیڈول کے مطابق ضمنی انتخابات ہوں گے، جن کا اعلان پہلے 16 مارچ کو کیا گیا تھا. اور اس میں جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کی 5 خواتین ایم این ایز کی رکنیت بھی بحال کر دی ہے. 5 خواتین ارکان کو بھی قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کی اجازت نہیں ہوگی. لاہور ہائی کورٹ نے 20 فروری کو پنجاب سے پی ٹی آئی کے لگ بھگ 30 ایم این ایز کے ڈی نوٹیفیکیشن سے متعلق ای سی پی کے فیصلے کو معطل کر دیا تھا. تو ابھی بھی یہ معاملہ جو ہے وہ اسی طرح ہی پھنسا ہوا ہے. اس کے علاوہ چودھری نثار صاحب کا ایک بیان سامنے آیا ہے. انہوں نے میڈیا سے راولپنڈی میں گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا جی نواز شریف اور شہباز شریف کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، مریم نواز کے ساتھ نہیں چل سکتا. انہوں نے یہ کہا. انہوں نے کہا بچوں کے پیچھے ہاتھ جوڑ کر کھڑا نہیں ہو سکتا. 2018 کے انتخابات میں کیا ہوا اس کی وجہ کچھ اور تھی، پھر کبھی بتاؤں گا. ایسے ایسے عہدوں کی آفر ہوئی جس کا سن کر بندہ ہل جاتا ہے. پتہ نہیں آرمی چیف کی آفر تو نہیں ہوئی سی. انہوں نے کہا کہ جی نون لیگ نے ٹکٹ نہیں دیا، اس پر پھر بات کروں گا. نواز شریف کا بے نظیر کے خلاف بیانیہ تھا کہ عورت حکمران نہیں بن سکتی، وہ بیانیہ نواز شریف کی بیٹی پر لاگو کیوں نہیں ہوتا؟ تو مطلب وہ جیسے کہتے ہیں نا سٹکنگ پوائنٹ جو ہے نا وہ مریم نواز ہی ابھی تک بنی ہوئی ہیں چودھری نثار صاحب کے درمیان اور دونوں شریف بھائیوں کے درمیان. تو ایک معاملہ جو ہے یہ سامنے آیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انصار عباسی صاحب کا ان کی ایک سٹوری سامنے آئی ہے. انہوں نے کہا کہ نیب کا سینکڑوں ارب روپے کی ریکوری کا دعویٰ حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کا واقعہ ہے تاکہ اعداد و شمار کو بڑھا چڑھا کر پیش کر کے غیر معمولی کارکردگی دکھائی گئے. بیسکلی جاوید اقبال صاحب جو سابقہ چیئرمین ہے، اس سے پہلے کے جو سابقہ چیئرمین ہیں ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جاوید اقبال کے دور میں 500 ارب روپے ریکور کیے گئے تھے، تاہم چیئرمین کے دعوے کے برعکس اس ریکور کردہ رقم کا کہیں پہ وجود نہیں ہے. حال ہی میں مستعفی ہونے والے چیئرمین آفتاب سلطان نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی تھی کہ مبہم اور مشکوک ریکوریاں بتانے کے بجائے صرف وہی بتایا جائے جو اصل اعداد و شمار ہے. عمران خان حکومت نے 3 افسران کو انعام سے نوازا تھا، جس میں احمد عرفان اسلم، بریگیڈیئر رانا عرفان شکیل رامے اور کرنل فاروق شہباز جو ہیں وہ شامل تھے. تو وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ بلا وجہ نمبرز جو ہیں بڑھا چڑھا کے پیش کیے گئے ہیں، اصل میں نمبرز جو ہیں وہ اتنے نہیں ہیں. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.